السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے پجاری ایپیسوڈ نمبر 26۔ نہیں، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، بہت کم لوگ مہاسامنی سے غداری کی ہمت کر سکتے ہیں، تو پھر اپنی بات کی وضاحت کرو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سندھارے اسے اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے اس نے دن رات ایک کر رکھے ہیں؟ یہ کام خود سندھارے جانتا ہے۔ دیکھو، تم ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ میں بھی تم میں سے کم نہیں ہوں۔ میں بھی مہاسامنی کا پجاری ہوں اور اپنے قبیلے کا وفادار بھی ہوں۔ تم ہم میں سب سے بڑے نہیں ہو، میں سب سے بڑا بے شک نہیں، لیکن تم سے بڑا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے محسوس ہوا کہ تم نے سندھارے کے خلاف غلط باتیں کی ہیں، تو پھر تم کیا بگاڑ لو گے میرا؟ یہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آ جاؤ۔ ارے یہ تم لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ دیکھ رہے ہو کہ یہ جگہ کیسی ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم سب تمہاری مخالفت کریں گے، باقی افراد نے کہا۔ جن دو افراد کے درمیان یہ جھگڑا چلا تھا وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو گئے اور ان میں سے ایک نے کہا، اوہو ادھر دیکھو ادھر، اور انہوں نے کہا، اور ان سب کی نگاہیں بدری ناتھ کی جانب اٹھ گئیں۔ بدری ناتھ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید انہیں اس پر شبہ ہو گیا ہے، مگر نہ جانے کیوں ان میں سے کسی نے اس کی جانب رخ نہیں کیا تھا۔ وہ اب مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا سوچا تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، ان کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ پھر رات ہو گئی اور اچانک ہی بدری ناتھ کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند بادلوں کی اوٹ سے سر ابھار رہا تھا۔ اچانک ہی بدری ناتھ کو اپنے بدن کے عضلات میں پھڑکن کا سا احساس ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو وہ سیاہ رنگ کے ایک چیتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس وقت اس پر یہی عمل ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پاؤں زمین پر ٹکے اور پھر ایک کالے رنگ کا چیتا وجود میں آ گیا۔ بدری ناتھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے باہر نکلا۔ وہ لوگ لکڑیوں کا ڈھیر بنائے، اس میں آگ روشن کیے اور اس کے گرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ کوئی چیز ان کے علاوہ بھی یہاں زندگی رکھتی ہے، اور پھر انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور سیاہ رنگ کے اس خوفناک چیتے کو، جس کی دونوں آنکھیں انگارے کی طرح روشن تھیں، دیکھ کر ان کے حلق سے دہشت بھری چیخیں نکل گئیں۔ پھر ایک خونخوار دھاڑ کے ساتھ بدری ناتھ نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے پہلے وار نے ان میں سے ایک کا سر اس طرح غائب کر دیا کہ بدری ناتھ خود بھی اسے تلاش کرتا رہ گیا، اور اس کے دوسرے وار نے ان میں سے دو کی کمر اس طرح توڑ دی کہ اس کا چہرہ اس کے پیروں میں لٹک گیا، یعنی درمیان سے اس کی کمر ٹوٹی اور وہ آدھا آدھا ہو گیا۔ بدری ناتھ نے اس کی گردن اپنے دانتوں سے پکڑ کر مروڑی اور تھوڑی ہی دیر میں اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس کے بعد اس نے باقی لوگوں کا رخ کیا۔ اس کا پنجہ تیسرے آدمی کے چہرے پر پڑا اور اس کی ناک، آنکھیں، دانت وغیرہ سب غائب ہو گئے، البتہ خون کی سرخی اس طرح چاروں طرف پھیل گئی کہ اسے دیکھ کر لطف آ جائے۔ بدری ناتھ نے ان چٹانوں کو پہلی بار خون کی قربانی دی تھی۔ پھر چوتھا آدمی پلٹ کر بھاگا تو بدری ناتھ نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس کا نشانہ خالی نہیں گیا۔ اسے اپنے بدن کی حیوانی قوتوں کا پوری طرح احساس بھی نہیں تھا، بس وہ عمل کرنا جانتا تھا اور اس عمل کا نتیجہ بھی دیکھ رہا تھا۔ 5-6 افراد کو اس نے چیر پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ان لاشوں کو سونگھا اور پھر ساحل پر پہنچ گیا۔ ساحل پر پانی کی لہریں سر پٹک رہی تھی، وہ ان میں داخل ہو گیا۔ وہ بہت دیر تک نہاتا رہا، جب چاند چڑھا رہا اور اس کی کیفیت وہی رہی، اور اس کے بعد وہ واپس اس جگہ کی طرف پلٹ آیا جہاں اس نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔
وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ چاند اپنا سفر طے کرتا رہا اور پھر جب وہ ڈوبا تو وہ خود بھی اپنی شکل میں آنے لگا، اور جب وہ مکمل انسانی شکل اختیار کر گیا تو اچانک ہی ایک دہشت بھری آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک آدمی موجود تھا، اور یہ انہی میں سے ایک تھا جو کشتی سے یہاں تک آئے تھے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بدری ناتھ کی اب یہ کیفیت نہیں تھی، وہ اسے دیکھتا رہا، لیکن دونوں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا۔ ابھی سورج سہانا ہی تھا اور اس کی تپش نے ماحول کو جھلسانا شروع نہیں کیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد سورج کے اوپر بادلوں کے ٹکڑے آنے لگے۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص شاید بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کا رخ بدری ناتھ ہی کی طرف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بدری ناتھ کی طرف پہنچ گیا اور اس کے بعد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بدری ناتھ کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بدری ناتھ نے اسے دیکھا تو اس کی دہشت بھری آواز ابھری، نہ میں تمہارا دشمن تھا اور نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر تم مجھے زندگی دے دو تو بہت ہی کام کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آواز تھی جو بدری ناتھ کے حق میں بول رہی تھی، اور دوسرے لوگوں نے اس سے کافی سخت گیری کا سلوک کیا تھا۔ بدری ناتھ نے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم آرام سے بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ میں بھوکا ہوں اور مجھے تمہارے سامنے خوراک نظر آ رہی ہے، کیا تم میری زندگی کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ بدری ناتھ نے ایک ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا اور اس کے چہرے پر نیاز مندی کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، یہ سب مر چکے ہیں، بس میں باقی رہ گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ اور کشتیاں بھی تمہاری تلاش میں نکلی ہوئی ہیں، اور پھر صرف ہم ہی لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ چٹان نما جزیرہ دیکھ لیا تھا۔ تمہاری کشتی سال پر موجود ہے، بدری ناتھ نے کہا۔ ہاں، اور یہ میری ہی نہیں، تمہارے بھی کام آ سکتی ہے، وہ بولا۔ ہاں، سندارے کے حکم سے بہت کم کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مہاساملی کے چیلے کے ہاتھوں سے بچ کر نکل آیا ہو۔ سندارے اس قبیلے کا سردار تھا جو شیطانی قبیلہ کہلاتا ہے، اور یہاں سارے کے سارے مہاساملی کے پیروکار ہیں۔ وہ کچھ ہوتا ہے اس جگہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر میں تو دو مندری پر تھا۔ تم یہ بات بھول گئے کہ ساملی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، مگر اب یہ بتاؤ کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بدری ناتھ نے سوال کیا۔ پہلے میں تم سے کچھ باتیں کروں گا۔ کیا تمہیں بھی خوراک کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں، تو پھر اپنا پیٹ بھر لو، ابھی دور دور تک کسی کا وجود نہیں، ہم خاصے آرام سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس نے کہا۔ بدری ناتھ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہاروش۔ ہاروش، بدری ناتھ نے زیر لب کہا۔ اسے یہ نام بہت عجیب لگا تھا۔ تمہارا تعلق بھی کسی قبیلے سے ہے؟ ہاں۔ وہ بولا کہ مجھے بتاؤ ہاروش، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ بدری ناتھ نے بسکٹ کھاتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا انتظار، اس کے بعد ہم یہاں سے نکل چلیں گے، ہاروش نے کہا۔ ایک بات بتاؤ۔ ہاں، پوچھو۔ کیا تم بھی ساملی سے منحرف ہو چکے ہو؟ بدری ناتھ کے اس سوال پر ہاروش کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ وجہ؟ بدری ناتھ نے پوچھا اور وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میرا نام ہاروش ہے۔ میرا باپ اپنے علاقے کا ایک معزز پنڈت تھا، لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ وہ قدیم دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تحقیق کرتا تھا اور اس نے اپنے بہت سے نظریات قائم کیے تھے۔ اسے شیطان کے خلاف کام کرنے کا بے حد شوق تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ دنیا شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اس تحقیق کے دوران میرے باپ کو اس شیطانی قبیلے کے بارے میں معلوم ہوا جس کی باغ ڈور شیطان کے چیلے کے طور پر سندارے نے سنبھال رکھی ہے۔ دنیا بھر میں اس قبیلے کے ہرکارے پھیلے ہوئے ہیں اور انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سندارے شیطان کا صحیح پیروکار ہے۔ وہاں میرا باپ سندارے کے قریب آ گیا اور اس نے خفیہ طور پر اپنی تخلیق کا کام شروع کر دیا، لیکن پھر شیطان نے اس کی نشاندہی کر دی اور سندارے نے میرے باپ کو ہلاک کر دیا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا۔
लेकिन मैंने शैतान की झूठी अताअत कबूल कर ली और वहां जिंदगी गुजारता रहा। झूठी अताअत कैसे कबूल कर ली? बद्रीनाथ ने पूछा। बस संदारे को धोखा दिया मैंने। फिर क्या हुआ? बहुत अरसे के बाद किसी ने सांवली से बगावत की और संदारे को जलील करके निकल भागा तो मेरे दिल में भी आस जाग उठी। कैसी आस? संदारे के कबीले से निकल जाने की आस। मैं भी उनके साथ तुम्हारी तलाश में निकला था, लेकिन मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मगर फिर यह कि तुमने खुद ही सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। क्या? संदारे बहुत कीना परवर है। वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद करना होगी। हम क्या जद्दोजहद कर सकते हैं? बद्रीनाथ ने कहा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तुम एक हसीन नौजवान हो, लेकिन तुम कौन हो ये मुझे नहीं मालूम। मैं हसीन नौजवान नहीं हूँ। क्या मतलब? बताता हूँ, बद्रीनाथ ने कहा और फिर हारूश को अपनी कहानी सुनाने लगा। हारूश हैरत से सब कुछ सुन रहा था। बद्रीनाथ खामोश हुआ तो उसने कहा, तुमने उन तीनों लड़कियों का कत्ल कर दिया? हाँ। तुम्हें इन तीनों का अफसोस हुआ? बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि सांवली की गिरफ्त तुम पर ढीली है। क्यों? वो जिसके सीने में उतर जाता है वो फिर उसके अलावा कुछ नहीं समझता। वो किसी के नुकसान पर कभी अफसोस नहीं करता। मगर मुझे उन तीनों की मौत का अफसोस है। इसलिए कह रहा हूं कि महासामली अभी तुम पर काबू नहीं रखता। हमें अब क्या करना चाहिए? पहले हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ये तो तुम जानते हो कि सारी दुनिया में महासामली के चेले फैले हुए हैं और उनके हुक्म पर वो चप्पे चप्पे में हमें तलाश करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, तमाम नेक लोगों ने सांवली के खिलाफ जंग की है। चाहे उनका तल्लक किसी भी मज़हब से हो, हम ज़रूर बच जाएंगे। फिर अब क्या करना है? तुमने वो कश्ती देखी है जिस पर हम आए हैं? हाँ, उसमें बहुत कुछ है। हम उसमें बैठकर चलेंगे। ठीक है। बद्रीनाथ तैयार हो गया। अपने साथी के साथ वो चल पड़ा। नीला बेकरां समुंदर उनका मुहाफ़िज़ था और वो छोटे छोटे हादसा से टकराते समुंदर का सफ़र कर रहे थे। दिन रात का तस्वर ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर बद्रीनाथ को बहुत दूर मदम मदम रोशनियां नजर आईं। वो उन्हें देखता रहा और फिर उसने सोए हुए हारूश को जगा दिया। क्या बात है? हारूश ने नींद में डूबी हुई आवाज़ में पूछा। शायद कोई आबादी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा ही है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, कभी ये मत सोचना कि शैतान के हाथ छोटे होते हैं। वो जिस कदर फैला हुआ है तुम्हें उसका ज़रूर अंदाज़ा होगा। ये तो सदियों की रवायत है। हमें यह ख्याल रखना होगा कि शैतानी कबीला किसी भी जगह हम पर हमला आवर हो सकता है। पता नहीं कौन सी जगह है, क्या कहा जा सकता है। वैसे ये रोशनियां यकीनन किसी आबादी का निशान हैं। तुम्हें वो माजी के लम्हात भूलना पड़ेंगे जिनमें तुमने मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारी। बहरहाल बद्रीनाथ और हारूश चलते रहे और जूं जूं वो उन रोशनियों के करीब होते रहे उन्हें साहल नज़र आता रहा। वो रोशनियां खैमों का एक शहर था जो रेत के बड़े बड़े टैलों के दरमियान आबाद था। शायद कोई बहुत बड़ा कबीला जो यकीनन खाना बदोशों का कबीला था। और फिर सुबह की कुर्बत थी जब कश्ती साहल तक पहुंची और हारूश ने नीचे उतरकर उसे समुंदर के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब क्या करना है? चलते हैं, ये देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। बहरहाल सारा दिन की रोशनी का इंतज़ार करते रहे। ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि खाना बदोश कबीला कितना बड़ा है, और उसे खाना बदोश इसलिए कहा जा सकता था कि वो खैमों के शहर में आबाद था। जिनके अपने घर होते हैं वो खैमों में नहीं रहते। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फिज़ा को रोशन करने लगी तो हारूश ने कहा, हमें सबसे बड़ा ये काम करना पड़ेगा कि हम उनके सामने बहुत अच्छे इंसान की हैसियत से पहुंचेंगे। वो लोग अगर हमारे साथ बुरा सलूक भी करें तो हम उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम बातें समझाकर मैं तुम्हें उस कबीले में ले जा रहा हूँ। हमें देखना होगा कि ये हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। क़याम के लिए एक जगह मुंतखब कर ली गई जहाँ से उन कबीले वालों की तमाम कार्रवाइयाँ देखी जा सकती थी। वहाँ बिल्कुल सुकून था और उनके दरमियान कोई हंगामा खेदी नहीं थी। और फिर ना जाने कब तक ये लोग बैठे रहे। खामोशी और सन्नाटे ने जहन पर दूसरा असर किया
اور یہ لوگ جب جاگے جب انہیں اپنے جسموں میں چبھن کا احساس ہوا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو لمبے لمبے باسوں والے لوہے کی انیاں لگے بھالے بہت زیادہ افراد انہیں چبو چبو کر یعنی ان کے جسموں پر چھبا کر انہیں جگا رہے تھے۔ یہ دباؤ زیادہ نہیں تھا لیکن چبھن تو تھی، اور ان کے رنگ جیسے بھی تھے، لیکن وہ لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم والے تھے۔ اور ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا، یقینی طور پر یہ سمندر میں بہہ کر آئے ہیں، انہیں جگاؤ اور ان سے پوچھو یہ کون ہیں۔ تمہیں اس کا حق نہیں پہنچتا، کسی نے اعتراض کیا۔ کیوں؟ کیا سردار کو تم جواب دو گے؟ نہیں، ایک خوف زدہ آواز ابھری۔ تو پھر ایسا کام کیوں کر رہے ہو جو ہمارے لیے عذاب بن جائے؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ جو اجنبی صحرا کی ریت پر پڑے پائے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں، انہیں فوری طور پر سردار کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، انہیں اٹھاؤ۔ اور اسی وقت ہاروش نے کہا، ہوشیار بدری ناتھ، ہمارے امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور ان کے اشارے پر بدری ناتھ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، اور ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا، اصول یہ کہتا ہے کہ پہلے میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں، لیکن یہ میرا نہیں، سردار کا حق ہے۔ اٹھو اور سردار کے سامنے چلو۔ بدری ناتھ اور ہاروش خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو لے کر چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خیموں کے شہر کے پاس پہنچ گئے۔ خیموں کو نہایت ترتیب سے لگایا گیا تھا، اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کافی عرصہ سے یہاں قیام پذیر ہیں، بلکہ شاید یہ ان کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ گویا صحراؤں کے پاس صحراؤں میں رہنے والے تھے یہ لوگ، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ہاروش خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ گرد کے خیموں کے اس شہر میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں خیموں سے ذرا دور ہٹ کر درختوں کی لکڑیوں سے ایک حصار بنایا گیا تھا، اور اس میں بے ترتیبی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ مہذب لوگ نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی ان کا حلیہ کافی خطرناک معلوم ہوتا تھا، اور ان کے چہرے بھی بڑے خوفناک اور چوڑے چوڑے تھے۔ ان کے چہروں پر لمبی لمبی داڑھیاں اور چوڑی چوڑی مونچھیں تھیں، اور ان کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ پھر انہیں جس شخص کے پاس پیش کیا گیا، یہ ان لوگوں کی نسبت کسی قدر چھوٹے قد کا مالک اور بھاری جسم والا تھا، لیکن اس کے چہرے سے جو وحشت ٹپکتی تھی اسے دیکھ کر دل کو ایک خوف کا احساس ہوتا تھا۔ اس شخص نے اپنی لمبی سی داڑھی میں لوہے کے 3 کڑے ڈالے ہوئے تھے، اور ان کے سر کے بال بھی لمبے لمبے تھے اور کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی کینہ پرور تھی۔ پہلے اس نے بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد انتہائی نرم لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ اپنا نام بتاؤ۔ میرا نام ہاروش ہے، اور یہ بدری ناتھ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ ایک جہاز پر سفر کر رہے تھے، جہاز تباہ ہو گیا، ہم ڈوبنے لگے تو ایک کشتی ہمارے ساتھ آ گئی جس نے ہمیں یہاں لہروں کے ذریعے پہنچا دیا، اور ہم یہاں اتر گئے۔ کشتی بسیدہ ہو چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، اور اگر ہم اس پر سوار رہتے تو ڈوب جاتے۔ کشتی کہاں ہے؟ لہروں پر بہہ گئی۔ ہاں، ایک کشتی کو دور لہروں پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور وہ خالی تھی، اور ان لوگوں میں سے ایک نے تصدیق کی۔ اب کہاں جاؤ گے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے اگر سردار ہمیں زندگی عطا کرے، ہاروش نے کہا۔ اور وہ بدری ناتھ سے زیادہ ہوشیار تھا، اور ایسی باتیں کرنا جانتا تھا جس سے دوسروں کو موم کیا جائے، اور بدری ناتھ نے سردار کو صاف موم ہوتے دیکھا۔ تم نے اچھی بات کہی، زندگی دینا اور لینا میرے ہاتھ میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ تم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو مجھے ناپسند ہو، اس لیے میں تم سے خوش ہوا۔ جاؤ، ان دونوں کو لے جاؤ اور ہماری غلاموں میں شامل کر دو، اس نے نرمی سے کہا۔ جی سردار۔ اور اس کے بعد ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ خیموں کے شہر میں انہیں ایک چھوٹا سا خیمہ دے دیا گیا۔ یہ خیمہ سردار کے غلاموں کا تھا، لیکن یہاں آ کر انہیں بڑا فائدہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں لباس دیے گئے، اور ان کے وہ لباس جو سمندر میں سفر کرتے ہوئے سمندر کے نمکین پانی سے اکڑ کر رہ گئے تھے اور ان کے جسموں سے چپک گئے تھے، ان سے دور ہو گئے۔ یہ نئے لباس ڈھیلے ڈھالے کالے رنگ کے لبادے کی شکل میں تھے، لیکن بڑے نرم اور بہت عمدہ، اور وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی چلی گئیں۔
یہ لوگ اپنا ایک الگ قبیلہ رکھتے تھے اور پانی والے کہلاتے تھے، اور ان کے پاس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اونٹ اور گھوڑے بھی کافی اچھی تعداد میں تھے۔ ہاروش کہتا تھا، میں نہیں جانتا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور کہاں آباد ہے یہ قبیلہ، لیکن یوں سمجھ لو کہ ابھی کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی دہشت کے سامنے ہمارے کچھ بھی نہیں چلے گی۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں خاموشی سے دیکھتے رہو، کہیں یوں نہ ہو کہ ہمیں کسی خوفناک مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ ہاروش نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمیں ایک پناہ گاہ کی بھی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پناہ گاہ بے شک عارضی ہو لیکن ہمارے لیے بہت اچھی ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ بہرحال بدری ناتھ یہاں خاموشی سے رہنے لگا، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں وقت آگے کی کیا کہانی سناتا ہے۔ اس دن دو مندری میں آ کر وہ وشنو بھگوان کی قربت حاصل کر لیتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا، اور وہ اس وقت کوئی مہا آتما بنا بیٹھا ہوتا یا پھر وہ در بدر بھٹک رہا ہوتا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ شیطان کی قربت نے اسے تکلیف ہی تکلیف پہنچائی تھی۔ شاید فطری طور پر وہ شیطانی صفت کا مالک نہیں تھا۔ وہ اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاتا تو بڑے عجیب سے احساسات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک زمانے میں وہ ایک ایسی عورت کا شوہر تھا جو انتہائی بد دماغ تھی، اور اس کے بچے بھی اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تک پہنچ گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اسے نئی زندگی ملی تو دنیا اس کے لیے بہت ہی تکلیف کی جگہ تھی۔ کسی نے اسے نہیں پوچھا تھا کہ اگر وہ اس طرح سے وہاں تک نہ پہنچ جاتا تو شاید اسے خودکشی ہی کرنا پڑتی۔ بے رخی بھی کیا چیز ہوتی ہے، وہ اپنی ہی کی بے رخی کا شکار تھا، لیکن اب وہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ البتہ ایک بات اس کے دل میں بار بار آتی تھی، وہ یہ کہ شیطان نے جو اسے قوتیں دی تھی وہ جس طرح اس کی شکل میں تبدیل ہو کر ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں بدل گئی تھی، کیا یہ قائم رہے گی یا شیطان اس سے یہ مراعات چھین لے گا؟ ایسی شکل میں وہ ایک بہت ہی مکروہ قسم کا بوڑھا آدمی بن کر رہ جاتا۔ ایک انوکھی داستان تھی۔ یا پھر چاند کی 14ویں تاریخ کو جس طرح وہ ایک جانور کا رخ تبدیل کر لیتا تھا، وہ اس کی خون اشام فطرت جاگ اٹھتی تھی۔ کیا اب بھی چاند کی 14 تاریخ کو ایسا ہی ہونے والا تھا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا وہ اس قبیلے کے لوگوں کو ہی نقصان پہنچائے گا یا پھر اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ اسے اپنے بارے میں ہی تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ ہاروش بھی مہذب دنیا کا آدمی تھا اور دنیا کے بارے میں اس کی معلومات بھی اچھی خاصی تھی، اور بدری ناتھ نے تو پوری عمر ہی گزاری تھی۔ جو کچھ اس پر بیتی بے شک اس نے عجیب و غریب کیفیت کا حامل بنا دیا تھا، لیکن کبھی کبھی اسے اپنی دنیا یاد آتی تو وہ ہاروش سے گفتگو کرنے بیٹھ جاتا۔ ان لوگوں کا طرز زندگی بڑا عجیب ہے، کیا تہذیب کی دنیا سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں؟ کیوں نہیں؟ یقیناً ہوگا۔ اب تم یہ دیکھ لو کہ ہمیں کوئی خاص کام نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ خیموں کے درمیان صفائی یا ہوا کی تیزی سے اکھڑ جانے والے خیموں کو دوبارہ ان کی جگہ نصب کرنا۔ ویسے یہ پتہ نہیں کہ یہاں کتنے عرصے سے آباد ہیں اور ان کی نظریات کیا ہیں۔ کیا یہ اپنا خیال الگ رکھتے ہیں؟ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، یہاں مجھے یہی لگتا ہے۔ تمہیں کیسے اندازہ؟ بدری ناتھ نے سوال کیا۔ میں نے راتوں کو انہیں گروہوں کی شکل میں اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے جاتے دیکھا ہے، اور پھر جب یہ دن کی روشنی میں آتے ہیں تو اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر سے سامان اتارتے ہیں اور یہ سامان خیموں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہاروش نے انکشاف کیا، اور بدری ناتھ کو حیرت ہوئی کہ خود اس نے ان کی کبھی یہ کارروائی نہیں دیکھی۔ لیکن ایک دن آخر کار اس کی تصدیق ہو گئی جب دن کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں پر آنے والے واپس آئے، اور ان کے ساتھ نہ صرف سامان تھا بلکہ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور ان کے رونے اور چیخنے کی آوازیں دور دور تک پھیل رہی تھیں۔ ان نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو بری بے دردی سے اونٹوں سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اگر نیچے ریت نہ ہوتی تو ان کی یقیناً ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہوتی۔
وہ نیچے گر کر سہم گئیں اور پھر یہ وحشی انہیں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے سے خیمے میں لے گئے اور اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ البتہ ہاروش نے دکھ بھری نگاہوں سے بدری ناتھ کو دیکھا اور پھر دکھی انداز میں بولا، تم نے دیکھ لیا؟ ہاں، اب تو تمہیں اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وقت دنیا صرف ساملی کی ہدایتوں کی پیروی کر رہی ہے۔ ہاں، وہ کم وقت کتنی بے دردی سے ان لڑکیوں کو اونٹ سے نیچے پھینک رہے تھے اور پھر وہ جس طرح بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر لے گئے ہیں، میرا دل تو خون ہو گیا۔ ہاں، لیکن خود کو قابو میں رکھنا، کسی مظلوم عورت کو دیکھ کر انسان کو اپنے آپ پر قابو پانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ان لوگوں کے درمیان ہم ان لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور تم کوئی ایسی کوشش مت کرنا کہ تم زندگی کھو بیٹھو۔ بدری ناتھ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس دن اس نے پہلی بار سردار کو اپنے ساتھیوں کو سامان تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ لوٹ مار کے سامان کے انبار میدان میں لگائے گئے تھے اور خیموں میں رہنے والے قطار در قطار کھڑے ہو گئے تھے۔ سردار کے آدمی ان لوگوں میں تھوڑا تھوڑا سامان تقسیم کر رہے تھے اور وہ خوشی اور ادب کے ساتھ یہ سامان لے کر اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے۔ ہاروش نے آہستہ سے کہا، اب ادھر دیکھو۔ بدری ناتھ کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ اس نے ان لڑکیوں کو دیکھا جو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سہمی ہوئی ایک قطار میں کھڑی ہوئی تھی اور سردار مسکراتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں اپنی پسند کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ خود اس نے اپنے لیے کسی لڑکی کو نہیں رکھا۔ یہ لوگ اس درمیان میں یہ بات جان چکے تھے کہ خیموں کا ایک حصہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد بھی یہاں بہت زیادہ تھی۔ یہ بچے ویسے ہی چھوٹے چھوٹے لبادے پہنے گھومتے پھرتے نظر آتے، لیکن ابھی تک ان کی شناسائی کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی۔ عورتیں بھی ادھر سے ادھر آتی جاتی نظر آ جایا کرتی تھی۔ آپس میں وہ خوب ہنسی مذاق کیا کرتی تھی اور ان کے نسوانی کہکے کانوں تک پہنچ جاتے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پر کب تک رہنا ہوگا۔ انہیں بھی تھوڑا سا سامان دیا گیا اور جن میں جانوروں کی 2 کھالیں، کھانے پینے کی چیزوں کے کچھ پیکٹ، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کا تعلق جدید دنیا سے ہے، اور یہ بات صاف سمجھی جا سکتی تھی کہ یہاں اس ریتلی سرزمین سے کچھ فاصلے پر یقیناً ایسی آبادی ہے جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں گے جو اپنا سامان اس طرح پیکٹوں میں پیک کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، بعد میں اس کا نام پتہ چلا کہ وہ ہوبا تھا۔ دبلے پتلے بدن اور انتہائی دراز قامت شخصیت کا مالک ہوبا وہاں آیا اور شاید کسی چھوٹے سے جہاز یا کشتی سے وہاں پہنچا تھا۔ وہاں کے رہنے والے اسے اس طرح تعظیم پیش کر رہے تھے کہ جیسے وہ ان کے لیے آسمان کے دیوتاؤں کی حیثیت رکھتا ہو۔ یہاں تک کہ سردار بھی اس کے سامنے گردن خم کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ شاید ان کا روحانی پیشوا، یعنی ساملی کا ہرکارا 100% وہی ہو سکتا ہے۔ تب تو ہمیں اس سے کوئی خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہاروش نے سرد نگاہوں سے بدری ناتھ کو دیکھا، پھر بولا، ہاں، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی ذرا سی معلومات حاصل کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یعنی ہوبا کیا کرتا ہے اور کون ہے۔ اس دوران میں تم سے دور رہوں گا۔ آخر کار اس نے بدری ناتھ سے کہا، یہ بوڑھا بالکل مختلف شخصیت کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ ان کا روحانی پیشوا ہے، اور خود سردار بھی کسی کے سامنے سر خم کرتا ہے تو وہ یہی وہ شخص ہے جسے میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ مگر ایک انوکھی بات ہے، وہ پانی کی نہیں، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ میں نے اسے آگ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ بات میں فیصلہ کن طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انتہائی پر اسرار قوتوں کا مالک ہے۔ بہرحال میں اس کے بارے میں جاننے کی کوششوں میں مصروف ہوں، کیونکہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، وہ جو پہاڑی ٹیلے نظر آتے ہیں ان کی عقب میں اس کا قیام ہے، اور ادھر عام لوگ نہیں جاتے۔ بہرحال میں بہت جلد تمہیں اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتاؤں گا۔ ہم یہاں تک اس کے لیے نہیں پہنچے کہ بقیہ زندگی ان کی غلامی میں گزار دیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اور اس کے لیے تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے؟ بدری ناتھ نے سوال کیا۔
हाँ, मैं उनके दरमियान उस वक़्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये हमें भी अपने साथ घोड़ों पर बिठाकर लूट मार के लिए ले जाएंगे और वहीं हमारी रिहाई के दिन होंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। रिहाई के दिन कैसे होंगे? ये लोग लूट मार करने के लिए आबादियों का ही रुख करते होंगे और आबादी वाले भी इतने कमज़ोर नहीं होंगे कि खामोशी से उन्हें लूट मार का मौका देते हों। ऐसे किसी मौके पर हम खामोशी से अपने घोड़ों का रुख तब्दील कर लेंगे और किसी और जानब निकल जाएंगे। बद्रीनाथ खामोश हो गया और वहाँ ज़िंदगी के वो लम्हात गुजरने लगे और कई बार उसके दिल में ख्याल आया था कि अगर खुद यहाँ से जाने की कोशिश करें तो क्या लोग उन्हें आसानी से जाने देंगे? कभी भी नहीं। और वो किसी कीमत पर भी ये पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कहानी किसी और जगह जाए या किसी को ये रास्ते मालूम हों। तुमने देखा कि समुद्र में दौरान सफ़र ये रास्ता कोई नहीं इख्तियार करता। ये लोग यहाँ पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर वही हुआ कि उस रात चांद की 14 तारीख थी और उसका अंदाज़ा बद्रीनाथ को उस वक़्त हुआ जब उसके बदन में मदम मदम सरसराहटें जन्म लेने लगीं। 14वीं रात का चांद आसमान पर खिला हुआ था। ये लोग भी कोई ख़ास जश्न मना रहे थे। सारे के सारे रेत के टेलों के दरमियान ऐसी जगह जमा हो गए जिसे उन्होंने ख़ास तौर से सजाया था और वह शायद कुछ और भी करना चाहते थे, लेकिन बद्रीनाथ बदन की फड़फड़ाहटें उसे कुछ और ही एहसास दिला रही थी और उसने हारोज से उसका तज़किरा किया। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद मैं काले रंग के एक चीते की शक्ल में तब्दील हो जाऊंगा और मेरा दिल चाहेगा कि मैं उन्हें चीड़ फाड़ खाऊं। क्या तुम मुझे उसकी इजाज़त दोगे? एक अनोखी बात हो जाएगी। एक ऐसा अमल हो जाएगा कि अगर उन्हें हम पर शुबा हो गया तो फिर जब तुम अपनी असली हालत में आओगे और उनका सबसे बड़ा काम हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना होगा। अब मैं क्या करूं?